اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے عملی زندگی گزارے، اور ہم ذاتی ڈائمنشن پہ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے وقت کی تقسیم اور آرگنائز ہونے کی بات کی تھی۔ آرگنائز ہونے میں جو ایک اور سٹیپ ہے بڑا امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ میری مصروفیات کیا ہیں۔ اب ہماری مصروفیات دو طرح کی ہوتی ہیں آبویسلی، ایک وہ ہیں جو ہم اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا، یہ ذرا ٹائم کی ڈیڈیکیشن سے ہٹ کے چیز ہے تھوڑی سی، کیونکہ اس کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے وقت کی صحیح تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیز کرنی پڑے گی۔ مصروفیات ہماری دیکھیے نا، ایک جیسے میں نے کہا، اگر تو میں کسی آفس میں کام کرتا ہوں تو میری ایک فکسڈ مصروفیت وہ ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک، اس میں انکلوڈنگ دی ٹائم ٹو گو اینڈ ٹائم ٹو کم بیک، یہ ٹائم ہے جو میرا فکسڈ ہے، یہ تو میں باہر ہوں، ٹھیک ہے۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ اپنے آپ کو میں نے فکس کیا ہوا ہے، تو وہ وقت تو ان کا ہے، جن کے لیے بھی ہے وہ وقت ان کا ایکسکیوز می۔ اس کے علاوہ میری کیا مصروفیات ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ کسی کے بوڑھے والدین ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی کچھ ضروریات ہیں، کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی کبھی ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی جن کے ماشاءاللہ والدین حیات ہیں، بڑا ضروری ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ وقت لگائیں اور ان سے کچھ گفتگو کریں ان سے، خاص طور پہ اگر وہ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں وہ گھر پہ ہی ہیں والد صاحب اور کوئی کام اب نہیں کرتے، تو پھر ان کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے ادھر ادھر کی گفتگو کی جائے، کوئی ان کو خبریں سنا دی جائیں چھوٹی موٹی کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے پاکستان میں، دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ایک باقاعدہ یعنی آرگنائز ہو کے فکس کر کے ان کے ساتھ وقت لگایا جائے۔ کیونکہ یہ دیکھیے، یہ ہماری سائیکی جو ہے نا، ہم سب لوگوں کی ہماری ایک خاص سائیکی ہے، ہم بڑی جلدی ایک سرٹن روٹین میں فکس ہو جاتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم سب لوگوں کو پتہ ہے نا کہ صبح سورج نکلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سائیکی میں فکس ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہم پیدا ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے ہمیں کچھ سمجھ آنے لگی ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر کسی دن سورج نہیں نکلتا، بادل ہیں فلاں ہیں، جو کہ ہوتا ہے کئی دنوں میں، تو ہم تھوڑے سے محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں بہت لوگوں سے سنتا ہوں کہ دیکھیں جی، سردیوں میں خاص طور پہ یہ واقعہ ہوتا ہے نا کہ جی پچھلے 10 دن سے دھوپ نہیں نکلی، اور یہ بات نہایت افسوس سے کی جاتی ہے، خوشی سے نہیں کی جاتی، اس لیے کہ ہماری وہ جو ایک ہے نا ایکسپیکٹیشن، امید ہے، ہماری توقع ہے کہ یہ تو ہونا ہے نا، وہ نہیں ہوتا۔ تو فرض کیجئے اگر آپ کے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں اور آپ نے طے کر لیا کہ جی صبح آفس جانے سے پہلے آپ نے 10 منٹ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان سے کچھ گفتگو کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ جی میں آفس جا رہا ہوں اور شام کو آؤں گا انشاءاللہ، تو وہ ظاہر ہے سارا دن آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ شام کو آئیں تو آپ آتے ہی یہ جو بھی آپ بنانا چاہیں روٹین، یا آپ چینج کریں، تھوڑا سا فریش ہوں، اس کے بعد ان کے پاس کچھ دیر بیٹھیں اور پھر ان سے کوئی دن کی ادھر ادھر کی کوئی بات، ظاہر ہے آفس کا حوال تو آپ نہیں شیئر کریں گے، لیکن ایک کوئی اور ادھر ادھر کی بات ان سے، کوئی ہوتا ہے نا دن میں کوئی اور قصہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی خبر مل گئی، اور کچھ نہیں تو ان کا تو حال پوچھنا ہی ہے نا، آپ کا دن کیسا گزرا، کیا کچھ کر لیا، طبیعت کیسی رہی۔ تو یہ جب آپ اس کو فکس کر دیں گے تو نہ صرف آپ کی یہ توقع ہوگی کہ یہ کام آپ کریں، آپ سے زیادہ ان کی ہوگی۔ اور اگر کسی دن کسی وجہ سے یہ نہیں ہوگا تو آپ کو بھی محسوس ہوگا اور ان کو بھی محسوس ہوگا کہ کوئی چیز کم ہو گئی ہے۔ فرض کیجئے آپ کو کہیں آفس کے کام سے 2 دن 4 دن کے لیے کہیں باہر جانا پڑ جاتا ہے شہر سے، تو ظاہر ہے یہ کام نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہیں تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں ایک طریقے سے کہ آپ چھوٹا سا فون کر دیں صبح اور شام کو، تو یہ بہت حد تک کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض کیجئے وہ بھی ممکن نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے انٹرنیشنل کال کرنا، اور جو بھی وٹ ایور ریزن، تو یہ ہوگا، بہرحال آپ کو بھی کمی لگے گی، ان کو آپ سے زیادہ ان کو لگے گی۔ تو جب آپ واپس آئیں گے تو آبویسلی کچھ نہ کچھ پھر اس کی کمپنسیشن ایز سچ تو نہیں ہوتی، لیکن کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ ہو جائے۔
تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری سائیکی ہے کہ جو چیز ہم روٹین میں ہونے لگتی ہے نا ہم فوراً اس کے اوپر فکس ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، اور وہ اگر تھوڑا بہت ہل جل جائے تو ہمیں اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ تو ہماری جو مصروفیات ہیں ان کا ہمیں یہ والدین کا میں نے ایکسٹینڈڈ ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ ہر گھر کا معاملہ ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر لحاظ سے، یعنی مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے اس کو اچھے طریقے سے ہی ہونا چاہیے۔ اینی وے آگے چلتے ہیں، اور آپ کی مصروفیات ہیں، فار ایگزامپل آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ ان کو بھی ایک وقت دینا ہے، آپ کو ضروری ہے۔ ہاں بھائی اسکول کیسا رہا، کیا پڑھ لیا، کیا ہو گیا، آپ کچھ نہ کچھ اگر آپ ان پٹ دے سکتے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، پرٹیکولرلی کسی خاص سبجیکٹ میں پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ نے خود ماسٹرز کی ہے میتھمیٹکس میں اور آپ کے بچے کو میتھمیٹکس نہیں آتا تو یہ نامناسب بات ہے، پھر آپ اس کو بھی کچھ وقت دیں گے، آپ اسے کم از کم وہ سبجیکٹ تو پڑھانے کی کوشش کریں گے یا اس میں اسے ماہر کرنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح سے اور چیزیں ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو کچھ وقت دیں گے۔ یہ یعنی میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا جی یہ اب آپ نے 1 2 3 کر دیا ہے یا اس سے کسی کی پریورٹی امپورٹنس کم نہیں ہو رہی، پیرالل ہے سب چیزیں۔ پھر ظاہر ہے آپ کی شریک حیات ہیں، ان کو بھی آپ وقت دیں گے اور دینا چاہیے، تو ان کے لیے بھی ایک سرٹن ٹائم آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے، اور یہ کرنا چاہیے، اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ یہ تو بیٹھی ہے نا، موجود ہے، خیر ہر روز ہی ادھر ہی ہوتی ہے، میں بھی ادھر ہی ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، آج اس کا حال نہیں پوچھیں گے تو کیا فرق پڑے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر روز ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے 2 گھنٹے گزارنے ہیں، اٹس اباؤٹ کہ آپ نے چاہے 5 منٹ گزارنے ہیں لیکن کوالٹی ٹائم گزارنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی سے کچھ وقت گزارنا ہے، کچھ بات کرنی ہے، کوئی حال احوال پوچھنا ہے، آپ نے ان کا حال پوچھنا ہے، انہوں نے آپ کا حال پوچھنا ہے، ان کا دن کیسا رہا، آپ کا دن کیسا رہا، اٹ آل فیلز گڈ، یو نو، شوڈ بی ڈن، مسٹ بی ڈن، ایکچولی کرنا ضروری ہے اس کو۔ یہ مصروفیات ہیں۔ کوئی آپ کی ہابی ہے جو آپ ڈیلی پرسیو کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے آدھا گھنٹہ کتاب ضرور پڑھنی ہے، بڑی اچھی بات، کمال کی بات ہے، ضرور پڑھیے۔ یہ سب چیزیں کہیں پہ اپنی آرگنائز ہونے میں شامل کر لیجئے۔ اپنے وقت کی تقسیم جو میں نے پچھلے نشست میں بات کی تھی اس میں یہ سارے فیکٹر ڈال لیجئے۔ وہاں میں نے یہ ساری تفصیل اس لیے نہیں کی کہ پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور یہ بہرحال ایک پرابلم ہے کہ ایک حد سے زیادہ لمبی ویڈیو بنائی تو جا سکتی ہے، دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو آپ اپنی ساری مصروفیات کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے مطابق اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے، تو پھر آپ کے اسکیڈیول میں، آپ کے نظام زندگی میں کوئی ہلچل نہیں مچے گی، آپ کی چیزیں باہر دیکھیں، ایمرجنسیز، افراتفری ہمیشہ ہو سکتی اور ہوتی رہے گی، ہماری زندگی ہے، ہر کسی کی زندگی میں ایسا چلتا ہے، اس سے ہمارا جو ایک ریگولر فکسڈ اسکیڈیول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تو ہو جائے گا 2 دن 4 دن 10 دن کتنے دن ہو جائے گا، لیکن جب بھی پہلی فرصت، پہلا موقع، فرصت نہیں، جب بھی پہلا اوکیزن آئے گا ہم فوراً واپس آ جائیں گے، اور آ جانے کی ضرورت ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ واپس آ جائیں فوراً، اسی رو میں نہ بہہ جائیں مستقل، بلکہ واپس آ جائیں، اپنے جو اپنا نظام بنایا ہے اس کے اوپر واپس آ جائیے۔ تو اپنی مصروفیات اور جو ہم نے پہلے بات کی تھی وقت کی تقسیم کی، اس کو سامنے رکھ کے، اپنی ہر چیز کو سامنے رکھ کے، ایک اپنا باقاعدہ آرگنائز کر کے ایک اپنا ذہنی طور پہ نظام بنا لیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو ذہن میں بنا لیتے ہیں، ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ذہن میں بناتے ہیں، ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ اس کو کاغذ پہ بنائیں۔ اس میں کوئی قطعاً کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جی ہر چیز کاغذ پہ لکھتے رہیں، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو وہ مدد دیتی ہے وہ چیز تو اس کو کرنا اچھا ہے، اور کرنے کی ضرورت ہے اس کو ایکچولی، تو یہ آپ کر لیجئے۔ تو اب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، آپ نے اپنی قابلیتیں ڈھونڈ لیں، آپ نے ان کی مدد سے اپنی زندگی کا راستہ ایک خاص ڈائریکشن میں متعین کر لیا، آپ نے اپنے وقت کو اور اپنی مصروفیات کو دیکھ کے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ کی جو بھی کوشش ہے اور جو آپ کی جد و جہد ہے وہ کیسے نامکمل رہے گی؟
انشاءاللہ بالکل مکمل رہے گی. اس سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے اور کون سے فیکٹر ڈالیں گے جس سے وہ سب کچھ ہوتا چلا جائے جو کرنے کے لیے طے کیا، جو متعین کیا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.